آپ
جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ظالم حکومت نے یہ موقع نہیں دیا کہ امام مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن ہوئے۔ 3 امام مسلسل، امام مرحوم، امام مرحوم اور امام اعظم، یعنی 9 امام دنیا کے اندر اتنا کم وقت ملا ہے آپ کو زندگی گزارنے کا کہ تینوں کی زندگی کو اگر جمع کیا جائے تو 100 برس کی عمر میں، 100 برس کے زمانے میں 3 امام آئے، ہدایت دی، اللہ کی طرف سے جاری کردہ امور کو آشکار کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ عام طور پہ اگر عمر بلانی ہو تو ایک شخص کی عمر ہوتی ہے 100 برس، لیکن 100 برس کے اندر 3 اماموں کی شہادت ہوئی ہے، اس میں 9 امام 25 برس کی عمر میں سے دنیا سے چلے گئے، اور امام ہادی کے جن کا تذکرہ آج ہو رہا ہے 41 سے 42 سال کی عمر میں دنیا سے آپ چلے گئے۔ چونکہ مجلس رسالہ ثواب سے بھی منسوب ہے اور شب شہادت بھی ہے، لہذا دونوں کو مدغم کر کے کوشش یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ کا 10 منٹ کے اندر مجلس کو تمام کر دیں۔ دین اور اسلام نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا تو اس کی عدالت کے تقاضے کے تحت اس پر یہ واجب ہو گیا کہ جب یہ انسان دنیا میں جائے اور اس کے لیے چونکہ اس نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، یہ دن بڑھ جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا تو جنت جائے گا اور جہنم، تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ ایسے افراد کو دنیا میں بھیجے جو انسان کو متوجہ کرتے رہیں کہ اگر یہ افعال انجام دو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے۔ اس قاعدے کو قاعدہ لطف کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے لطف کی بنیاد پر روز اول سے لے کر روز آخر تک ہدایتوں کا سلسلہ جاری رکھا، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی رسول کی صورت میں، کبھی کتاب کی صورت میں، کبھی حکیم کی صورت میں، کبھی امام کی صورت میں۔ لہذا دنیا کے اندر جس شخص کو سب سے پہلے بھیجا اسے خود نبی بنا دیا تاکہ قیامت میں وہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے ہدایت پاتا اور میں کیسے جنت کو سمجھتا اور کیسے جہنم کے راستے کو جانتا، کہ میں تمہیں ہی نبی بنا کے بھیج دوں گا، یعنی ساری خبریں تمہارے حوالے کر دی، جنت کی حقیقتیں تمہارے سامنے ہیں، جہنم میں جانے کے بعد جس کو انجام دینے کے بعد اللہ جہنم کی طرف جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اولاد کی طرف دیکھنے کو مستقبل کرتے ہو۔ لہٰذا اس سوچ سے لے کر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ رکھا کہ جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نیکی کی طرف بلاتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں، اور اس نیکی کی طرف بلانے میں بڑی اذیتیں ہوئی ہیں، بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں، بڑے مسائل اٹھائے، بڑے علام اٹھائے، اور بعض انبیاء شہادت کے مقام تک پہنچے صرف اس انسان اور اس امت کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر یہ برے کام انجام دو گے تو جہنم چلے جاؤ گے، اچھے کام انجام دو گے تو جنت جاؤ گے۔ لہٰذا جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے لگا اور پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آدم آ چکے ہیں، عیسیٰ آ چکے ہیں، 1,24,000 کا جو سلسلہ ہے وہ مجھ پہ کامل ہو رہا ہے، مگر میں جب لوگوں کو بلا رہا ہوں دین کی طرف، اسلام کی طرف، انسانیت کی طرف، جنت کی طرف، تو نہ صرف یہ کہ میری اعتنا نہیں کرتے بلکہ مجھے پریشان کر رہے ہیں اور مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ پیغمبر کو ایک قلبی ناراحتی پیدا ہوئی، ایک اضطراب پیدا ہوا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب ان کا کیا ہوگا، جب میں سامنے ہوں اور ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تب ان کا عالم یہ ہے، جب میں نہیں رہوں گا تب ان کا عالم کیا ہوگا۔ آواز ہے انما انت منذر، سورہ رعد ہے آیت نمبر 7۔ پیغمبر آپ کا کام صرف ان کو ڈرانا ہے، ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ افعال انجام دو گے تو جہنم کے گڑھوں میں گرا دیے جاؤ گے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، آپ غصہ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، آپ مضطرب نہ ہو کہ آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے کھانے لگا ہے، لہٰذا جب آپ چلے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ہدایت کا ایک انتظام ہوگا۔ اگر قومیں برقرار رہیں گی، اگر امتیں آتی رہیں گی، اگر انسانوں کا زمانہ جاری رہے گا اور متبلد ہوتے رہیں گے اور دنیا میں پھیلتے رہیں گے تو ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تم جاؤ گے تو ہم دوسرا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ آپ کا کام صرف ان کو فی الحال جو آپ کے سامنے ہے ان کو یہ بتا دینا ہے کہ ان کے ذریعے سے جنت ملتی ہے اور ان کے ذریعے سے جہنم ملتی ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی کو مقرر کیا، لہٰذا اس وعدے کے تحت جیسے ہی بعد نبوت بند ہوا اور رسالت پیغمبر اعظم میں ختم ہوئی، ایک نیا باب ہدایت کا شروع ہوا
جس باپ کا نام رکھا گیا باب امامت و ولایت. نبوت امام نبی آخر کے اوپر تمام ہوتی ہے اور ایک نیا سلسلہ ہدایت کا جاری ہوا ہے، ساری ہوتا ہے امامت کی صورت میں کہ جس کا اعلان غدیر خطبہ پیغمبر اعظم نے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں 10 ذوالحجہ سن 10 ہجری کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ ہم قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، نبوت تمام ہو رہی ہے، رسالت تمام ہو رہی ہے اور میرے بعد یہ علی ہے جو تمہارے مولا ہوں گے، تم کو دین کی طرف دعوت دیں گے، جن چیزوں کا حکم دیں اس کو انجام دینا اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جانا، اس لیے کہ میرا مولا اللہ ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کی جانی مولا. لہٰذا امامت کا سلسلہ قدیم سے شروع ہوا، مگر وہ امتیں اور وہ انسان جس نے انبیاء کو نہ بخشا تھا، انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اماموں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ جاری رکھا اور امام آتے رہے اور یہ قتل کرتے رہے. مگر اللہ کا چونکہ وعدہ تھا لہٰذا یقین بات دی کرے اماموں کے سلسلے کو اللہ نے جاری رکھا کہ پہلا شہید ہوا تو دوسرے کو امامت ملی، دوسرا شہید ہوا تو تیسرے کو امامت ملی، چوتھے کو امامت ملی، یہاں تک کہ امامت پہنچتی ہے کم سنی کے عالم میں. 8 برس کا سن ہے امام ہادی کا یعنی امام علی النبی کا کہ جب آپ کو امام محمد نبی کی شہادت کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب آپ اپنی امامت کا اعلان کر دیں. 8 برس کی عمر میں 8 برس کے سن میں امام ہادی کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. تقریباً 7 ظالم بادشاہوں کا دور امام نے دیکھا ہے اپنے اس 42 سالہ زندگی میں. 7 ظالم بادشاہ کہ جن کا کام یہ تھا کہ کس طرح سے اہل بیت کو پریشان کیا جائے اور کس طرح سے انہیں ستایا جائے، کس طرح انہیں دنیا سے ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ بنی امیہ کے بعد جو حکومت بنی عباس کے پاس آئی تھی کہ جن کا نعرہ یہ تھا، اس لیے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا نعرہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے. وہ بنی عباس جو آئے تھے اس نعرے کے ساتھ کہ بنی امیہ نے ہم اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع کیا اور پروپیگنڈا نہیں تھا بہرحال، وہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بنی امیہ نے ظلم کیا ہے پیغمبر کے گھرانے پر، لہذا اب ہم انتقام لیں گے بنی امیہ سے، لہذا ہماری حکومت کو مضبوط کیا جائے، ہمارا دست بازو بن جاؤ، ہم کو سپورٹ کرو. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ حکومت بنی عباس کے پاس آتی ہے. بنی عباس کون ہے؟ یہ قریش ہے. عباس کون ہے؟ بنی عباس یعنی عباس کی اولادیں. کون ہے یہ عباس؟ یہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے. پیغمبر کے چچا کی اولادیں ہیں کہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد انتقام خون حسین کے نام سے علم کو اٹھاتے ہیں اور جھنڈے کو اٹھاتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو کام بنی امیہ نے بھی نہ کیا تھا. جو ظلم بنی امیہ کے ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ، مگر بعض بنی عباس کے بادشاہوں نے اور حاکموں نے ایسی مصیبتیں اہل بیت کے اوپر جاری کی ہیں کہ بنی امیہ بھی شرما جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کر سکتا ہے. یعنی بنی عباس میں ایک وہ سفاک ظالم بھی ہے جسے حجاج بن یوسف کہا جاتا ہے. ایک روز میں 1 لاکھ شیعوں کا قتل کرنے والا عباس کا ایک ساتھی اور سپاہی اور ایک گورنر، روزانہ 1 لاکھ شیعوں کو قتل کرنے والا. پوچھتا ہے روز اپنے وزیر سے، نگہبان سے، داروغہ سے کہ آج زندان کے اندر کتنے شیعہ بچے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ 1,30,000 1,35,000 1.5 لاکھ کے آس پاس. تو کہتا ہے روز میں 1 لاکھ کو قتل کرتا ہوں، جتنے ہیں آج سب کو قتل کر دیا جائے. کہا کل کیا ہوگا؟ کہا تلاشو اور زندان کو پور کرو. جو اہل بیت علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جو علی کے چاہنے والے جن کو حسین سے محبت ہے ان کو پکڑو اور پھر زندانی کر دو اور یہ جتنے ہیں ان کو قتل کر دو. یہ ایک انسان ہے حجاج کہ جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. یزید کے ظلم، شبر کے ظلم یقیناً وہ ہیں کہ قیامت تک ان کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو سنائے گئے. مگر کتنی مصیبتیں اور کتنے مسائل اور کتنے ظلم، کتنے تشدد بنی عباس کی طرف سے ہوئے وہ ہم تک نہیں پہنچے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ شبر جیسے بھی شرمانا ہے. اس نے کربلا کے اندر 72 کو شہید کیا تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا خانوادہ تھا، کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. مگر انہوں نے سادات کے گارے بنائے خون سے، مشہور آپ سنتے رہتے ہیں. معلوم یہ ہو جائے کہ علی کی محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے. کافر کے اوپر وہ تشدد نہیں ہوتا تھا، شیعوں کے اوپر ہوا کرتا تھا. یعنی اگر کسی کے معلوم ہو جائے، روایات میں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا، یہ کافر ہے،
کی معافی ہو جاتی تھی بنی عباس دور میں، مگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس امام ہادی کی زندگی گزر، اور ان بنی عباس کے بادشاہوں میں ایک ظالم بادشاہ کہ جو دوسرا یزید ثابت ہوا، جس کا نام ہے متوکل عباسی۔ متوکل تقریباً 17 برس امام نے اس کی بادشاہ کا زمانہ دیکھا ہے۔ متوکل وہ خبیث انسان اور خبیث بادشاہ تھا کہ جس کا مستقیماً ایک مقابلہ رہا قبل امام حسین سے، اور اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ شیعوں کو پوری دنیا سے ختم کر دے، جہاں جہاں اسلامی حکومت پھیلی ہوئی ہے کسی کے متعلق معلوم بس ہو جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، حسین کا ماننے والا ہے، قتل کا فتویٰ جاری کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ شیعہ اس وقت تک متحد رہیں گے جب تک ان کا مرکز ایک ہے، اور وہ مرکز کیا ہے؟ قبر ہے سید الشہداء کربلا کا۔ جب تک یہ کربلا باقی ہے، یہ شیعوں کے اندر جان باقی رہے گی، لہذا میں کربلا کو ختم کر دوں گا۔ ایک ظالم صدام آپ نے دیکھا ہے جس نے گولیاں چلائی حکومت پہ، جو کچھ ہوا اس کا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ روایتیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ متوکل نے تقریباً 3 مرتبہ کربلا کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کیا، ہل چلوائے امام حسین اور شہداء کربلا کی قبروں کے اوپر اور کھیتی کروا دی۔ یعنی جو آج آپ روزہ دیکھتے ہیں کہ جو جنت کی مانند نظر آتا ہے، ایک زمانے میں کھیت بنا دیا گیا، کب یہاں پر کشاورزی ہونے لگے گی اور اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ یہ کیا تھا، لیکن دیکھا کہ چند برس کے بعد پھر وہی کعبہ بن چکا ہے حسین کے چاہنے والوں کا۔ اس دشت میں بھی آ کر حسین کو ماتم کیا جا رہا ہے۔ فرات کے دھارے کو موڑا کہ کسی طرح سے دریائے فرات کا دھارا قبر حسین کی طرف چلا جائے، یا اگر دریا جاری ہو جائے گا، ایک ندی جب آ جائے گی تب کیا باقی رہے گا، کون آئے گا زیارت کرنے کے لیے؟ لہذا حملہ کرتا ہے اور زمین کربلا کو چاہتا یہ ہے کہ فرات اپنے آغوش میں لے لے اور ختم ہو جائے کربلا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پانی آنے لگا تو طواف ایسے کر رہا ہے جیسے حاجی مکے میں کعبے کا طواف۔ یہ دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ حل چل رہا ہے امام حسین کی قبر، یہ ایک آدمی ہے متوکل، لہذا جس کے دل کے اندر حسین سے اتنی دشمنی تھی، اس کو جب یہ محسوس ہوا کہ مدینے کے اندر امام ہادی مرکز قرار پا رہے ہیں شیعوں کا، اور شیعہ امام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور محمود نامی کو گورنر کا جو مدینے کے اندر حکومت کی طرف سے اقتدار میں ہے، وہ خط لکھتا ہے کہ اگر تم نے امام علی نبی کو نہ روکا تو قریب حکومت کے اوپر خروج ہوگا اور تمام مسلمان کو قتل کر دیں گے۔ متوکل کو جیسے یہ محسوس ہوا کہ میری حکومت کو خطرہ ہے، وہ بنی عباس کہ جو حکومت کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے تھے، اپنے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، کہ خود یہ متوکل اپنے بیٹے کا مقبول بنا، اس کے بیٹے نے اس کو بعد میں قتل کیا، تو جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتے تھے وہ اہل بیت پہ رحم کیسے کرتے تھے؟ کہا فوراً امام علی النبی کو حکم دیا جائے کہ یہ مدینہ چھوڑے اور سامرہ کی جانب آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مدینہ چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ دوبارہ مدینہ واپس نہیں آئے، جو بھی امام مدینہ چھوڑ کے گیا ہے وہ واپس نہیں آئے۔ مولا المجاہدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب مدینے کو چھوڑ کے کوفہ بساتے ہیں، کوفہ بسنے کے بعد امام علی مدینے واپس نہیں جا سکے۔ 19 رمضان 40 ہجری کو ضربت کھائی اور 21 کو دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین مدینہ چھوڑا کربلا پہنچے، واپس نہیں آ سکے۔ امام رضا، امام غریب ولایت مداری ہے، بظاہر حکومت نے اپنا ولی عہد قرار دیا ہے، مرو کی طرف گئے ہیں، خراسان کی طرف۔ ظالم جاہل بادشاہوں نے بلایا ہے، مامون نے بلایا ہے، لیکن امام کو دوبارہ مدینے واپس نہیں جا سکے۔ لہذا جو بھی امام مدینہ چھوڑتا ہے، امام دوبارہ مدینے کو نہیں دیکھ پاتے۔ متوکل نے حکم دیا کہ امام ہادی کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے۔ لہذا خفیہ طور کے اوپر چند سپاہیوں کو گماشتہ کیا گیا کہ جاؤ اور جس حالت میں امام ہادی ملتے ہیں، امام علی نبی ملتے ہیں، گرفتار کرو اور ان کو ہمارے دربار میں لے کے آیا جائے۔ امام علی نبی علیہ السلام مدینے میں ہے، عالم یہ ہے حکومت کی طرف سے کہ چاہنے والا دروازے پہ نہیں آ سکتا۔ آج ہندوستان آزاد ہے، بہت ظلم ہو رہے ہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ ہر پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، مگر پھر بھی کم از کم آج آپ کی مجلسوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، فی الحال مسجدوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی عالم کے پاس جانا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا، کسی عالم کو بلانا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ یہ اور بات ہے کہ بلا کے آپ خود ہی نہیں آتے۔ لیکن وہ دور تھا کہ جب صرف یہ کہنا
کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یہ جرم مانا جاتا تھا. حکومت کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جو بھی امام ہادی کے گھر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے اور یہ شک ہو کہ یہ ان کا چاہنے والا ہے قتل کر دیا جائے. سپاہی آتے چلیے آپ کو حکومت نے یاد کیا امام نے پہلے حجت خدا ہے ان کو قضاء و قدر کا علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. حجت کو تمام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے حق میں یہ مدینہ بہتر ہے مجھے مدینہ میں رہنا ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت ماننے والی نہیں ہے مگر حجت کو تمام کرنا ہے. میرے لیے مدینہ بہتر ہے مجھے یہی رہنا ہے. کہنے کی اجازت نہیں آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا. آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا. گرمی کا موسم ہے. امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو نزدیک بلا گرمی کا موسم اور کہا کہ دیکھو چلنے کے لیے آمادہ ہوں حکومت کا حکم کیا جانا ہوگا نہیں جاؤں گا تو زبردستی ظلم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے اور بچوں کو قتل کر دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ میں جاؤں لیکن دیکھو سفر طویل ہے اس لیے کہ مدینے سے آنا ہے سامرہ جو اس وقت موجودہ عراق میں بالکل بارڈر ہے کہ جو چھاونی ہے کہ جہاں آج تک بستی نہیں ہے چھاونی بنی ہوئی ہے اس جگہ پر امام کو بلایا گیا ہے. امام نے حکم دیا بہت مشہور واقعہ ہے اپنے چاہنے والے کو کہ یقیناً موسم تو گرمی کا ہے مگر سرد کپڑوں کو رکھ لیا جائے. ایسے کپڑے جو سردی میں کام آنے والے ہیں ان کو ہمراہ کر دیں. امام کے چاہنے والے نے اپنے جاننے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو ہم جا تو رہے ہیں واپس ہم کو چاہیے کہ ایسے کپڑے تہیا کر لیں جو سردی میں کام آتے ہیں. مذاق اڑانا شروع کیا دیوانے ہو گئے گرمی میں سردیوں کا لباس کہ میرے امام نے مجھ سے کہا مسخرہ کیا. امام کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ تم بھی جھوٹے ہو معاذ اللہ اور تمہارا امام بھی ویسے ہی. گرمی کے موسم میں کپڑوں کا کیا کام ہے. کسی نے کوئی کپڑا نہ لیا. امام کے چاہنے والے نے امام کا چونکہ حکم تھا یہ امام کا اعزاز تھا اپنا اقتدار دکھانا تھا قضاء و قدر الہی سے لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ ہم وارث علم انبیاء ہیں. ہم اللہ کی طرف سے امام حجت کرنے کے لیے حجت خدا کی صورت میں دنیا پہ آتے ہیں. لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ 300 سپاہی ہیں ایک شخص کو لانے کے لیے 300 سپاہی. امام کو زبردستی مدینہ سے نکالا جاتا ہے. اب امام بھی ہیں جا رہے ہیں ایک ایسا صحرا پڑتا ہے کہ جہاں پر کوئی بستی نہیں ہے. مجھے امام سے عداوت رکھتے تھے انہوں نے امام کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ تمہارے امام سے میں نے یہ سنا ہے جو ایک شیعہ کا چاہنے والا تھا کہنا شروع کیا کہ میں نے تمہارے امام سے سنا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں قبر نہ ہو. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں قبر نہ ہو. ہر جگہ قبر ہے. بھلا یہاں پر دور دور تک ریگستان ہے یہاں پر کس کی قبر ہوگی. معاذ اللہ تمہارے امام غلط بیان نہیں کرتے. امام علیہ السلام کو جھوٹا بنایا جا رہا ہے. روایات ملتی ہیں کہ چونکہ امام نے وصیت کی تھی اپنے چاہنے والوں کو کہ لباس سر پر رکھ لینا کہ جو کام آنے والا ہے. اب امام کو اپنا اقتدار دکھانا ہے. کیا ہوا جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جو لفظ صحرا تھا اچانک موسم نے کروٹ لی اور اتنی سردی ہوئی کہ جن کے پاس لباس تھے وہ محفوظ رہے. اور جب صبح میں سورج نکلا اور دیکھا تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو لاش بنے پڑے ہوئے ہیں. وہ شخص جو امام کے علم کے اوپر شک کر رہا تھا وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے. مگر بقیہ نے دیکھا کہ یقیناً یہ امام اللہ کی طرف سے علم لے کے آئے ہیں. کچھ عقیدت پیدا ہونا شروع ہوئی. امام سے کچھ عقیدت ہوئی. سفر تمام ہوا. سفر بچے حکومت کے مہمان متوکل نے صرف یہ اس لیے کہ اس کو یہ گمان تھا کہ عزت بھی میں دینے والا ہوں ذلت بھی. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں. امام سامرہ سے نزدیک ہوئے ہو پہنچا کہ امام سامرہ میں داخل نہیں ہوئے. ان کو وہاں روکا جائے. اللہ اکبر. اماموں کے صبر کا امتحان کس کس طرح سے ہوگا. امام کو وہاں روکا جائے جہاں گھوڑوں کا استبل ہے جو گداگروں کی سرائے ہے جہاں پر فقیر آ کر ٹھہرتے ہیں جہاں پر جانور بنتے ہیں وہاں پر امام کو روکا جائے. امام علیہ السلام نے اس مقام کو جنت بنا دیا. وہ مقام کے جہاں جانور بنتے ہیں. امام رکتے ہیں. ایک روز تمام ہوا. امام چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو بادشاہ سے. کیا کہ بلوایا کیوں ہے لیکن ملاقات نہیں کرتا تاکہ امام کو وہ یہ سمجھ رہا کہ اس سے امام معاذ اللہ خفت محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو ہلکاپن محسوس کریں گے. مگر جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہو جن کے آباء و اجداد نے اپنے نفس کا سودا خدا کی مرضی سے کر لیا ہو اب ان کو دنیا سے کیا کرنا. روز تمام ہوتا ہے. اگر روز متوکل کہتا ہے میں ملنا نہیں چاہتا پیر خانے میں ڈال دیا. امام کی زندگی اب جو گزرنا شروع 12 برس تقریباً امام کے قید خانے میں گزرے.
عزیزان گرامی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہ سے نماز صبح پوری نہیں ہوتی، ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، کہنے لگتے ہیں کہ یا اللہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تیرے بندے اور ہماری قبول نہیں ہوتی، ان کی قبول ہو رہی ہے، ان کی قبول ہو رہی ہے۔ امام 12 برس قید خانے میں، آپ تصور کریں جس کے پاس اتنا اقتدار ہو، جو اللہ کی طرف سے حجت بن کے آیا ہو، 12 برس قید خانے میں، اور کیسا عالم ہے کہ نہ چاہنے والے نزدیک جا سکتے ہیں اور نہ یہ اپنے چاہنے والوں سے مل سکتے ہیں، اور وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے کہ آپ کو ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، اس ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہے، اور سامنے یہ سیاسی سازشیں ہیں۔ امام کے امتحانات ہو رہے ہیں، بہرحال امتحانات کب تک امتحان ہوں گے، بیچ بیچ میں آزاد بھی کرتا ہے، تو لوگوں کی طرف سے پریشر پڑتا ہے کہ تم نے آل فاطمہ کو قید کر دیا، تم نے پیغمبر کی اولاد کو قید کیا، آزاد کرتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا اسی عالم میں کہ جب امام سامرہ میں ہی ہے، چھوٹا سا گھر آپ کو دیا گیا، آپ نے خریدا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان رہی ہے کہ کبھی کسی ظالم کی مال کو اپنا مال قبول کرنا گوارا نہیں کیا، خود خریدا ہے امام نے۔ لہذا ایک چاہنے والا ہے ابو ہاشم جعفری، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اشعار پڑھ دیے آگے کسی نے اور ہم خوش ہو کے بس نعرے ہم نے لگا دیے اور سلوات پڑھ دیا اور بابا کر دیا، شیعت کا حق ادا ہو گیا۔ خطیب آیا، اس نے بتایا کہ امام علی نے یہ کر دیا اور امام حسین نے یہ کر دیا، اور ہمارا بس دل خوش ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، اور ہم سچے چاہنے والے ہیں۔ سچے چاہنے والوں کی سیرت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں اماموں کے صحابیوں سے پتہ چلے گا۔ ابو ہاشم جعفری امام کی محبت کے بدلے میں قید ہوا، کئی برس قید گزارنے کے بعد جب آزاد ہوئے ابو ہاشم امام سے ملاقات کے لیے آئے، اللہ اکبر، امام سے ملاقات کے لیے، امام ہادی سے ملاقات، سلام کیا، رونے لگے۔ امام نے صبر کی تلقین کی، اور ابھی ابو ہاشم چاہتے ہیں کہ کچھ بیان کرنا شروع کریں، چاہتے ہیں کچھ کہیں۔ امام نے کہا ابو ہاشم، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم نے اس کا پورا شکر ادا کر دیا کہ جو نہیں دیا اس کی شکایت نہیں آ رہی۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم نے اس کا شکر ادا کر دیا کہ جو نہیں دیا ہے اس کی شکایت کرنے آ گئے۔ ابو ہاشم نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، مجھے کیا دیا ہے؟ یعنی اعتراض نہیں تھا، چونکہ امام کی طرف سے سوال ہوا ہے، جواب ہے، میرے پاس ایسا کیا ہے آپ بتائیے۔ کہ تمہارے پاس 3 ایسی نعمتیں ہیں جن کا قیامت تک تم شکریہ ادا کرتے رہو گے، تمہیں شکر ادا نہ ہوگا، یہ تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ مولا نے کیا عطا کیا کہ تمہیں مومن بنایا ہے، یہ کم قیمتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس ایمان ہے، تم مومن ہو۔ اس مومن ہونے کا اگر تم قیامت تک شکر ادا کرتے رہو تو یہ پورا نہیں ہو سکتا، یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اہل بیت پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اہل بیت صرف سننے کی چیز نہیں ہے، جس طرح سے قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سننے کی چیز نہیں ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ کہہ کیا ہے۔ اہل بیت کی سیرت بھی غور کرنے کی چیز ہے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور ان کے چاہنے والوں نے کیسے زندگی گزاری، لہذا تو مومن ہو، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہم اگر اپنی نعمتوں کو گننا چاہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو پھر ہم بھول جائیں گے ان چیزوں کی شکایت کرنا جو ہمیں اللہ نے عطا نہیں کی ہے۔ میں بات آئیے غور ضرور کروں گا، ایک عابد ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں، بہت عبادت کرتا ہے، روحانیت کی حدوں میں جا چکا، راہب ہے، یعنی اس نے دنیا سے اپنا تعلق کر لیا۔ پیغمبر کی امت میں اس کی اجازت نہیں ہے، انبیاء سلف میں اس کی اجازت ہوتی تھی کہ گھر سے نکل گیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں اپنی پوری زندگی خرچ کر دی، راہب کہے جاتے ہیں۔ راہب ہے، جنگلوں کے اندر صرف عبادت کرتا ہے، صرف عبادت کرتا ہے، صرف عبادت کرتا ہے، فرشتے روزے سے کو دیکھتے ہیں اتنی عبادت کرنے والا اس کا مقام اتنا بلند ہوگا، اس کا کوئی رب نہیں ہے بظاہر، لیکن ایک مجھے نتیجے تک آپ کو لے کے چلنا ہے۔ فرشتے پریشان ہیں، اتنی عبادت کرتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ لہذا روز اللہ سے کہا میرے اللہ اس بندے کا مقام دکھا دو جنت میں کیا ہے، یہ بندہ جو صرف تیری عبادت کرتا ہے، صرف تیری عبادت، اس کا مقام کیا ہے تیری نگاہ میں؟ کا دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کہاں میرے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو کشف حجاب ہوا، پردے ہٹائے گئے، دیکھا کوئی بہت بڑا مقام نہیں، عام انسان کا جو مقام ہوگا ہے نیک انسان کا جنت میں، تو وہی مقام کا کوئی الگ سے وی آئی پی اسٹیٹس نہیں دیا گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ میرے اللہ یہ تو تیری عبادت کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں، صرف تیری عبادت کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی تم نے اس کو اتنا چھوٹا سا منصب دے رکھا ہے کہ تو عام انسانوں کو مل جائے گا۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ عبادتیں کرتا تو ہے امتحان،
کر لو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسا عابد ہے. کہا میرے اللہ کیسے امتحان کرے؟ کہا جاؤ فرشتے کی صورت میں جانا اور اس سے کہنا کہ اللہ قیامت میں تمہارے ساتھ فضل سے کام لے گا، عدل سے کام نہیں لے گا. ہم کہتے ہیں نا الہی عاملنا بفضلک، دعا الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، میرا اللہ میرے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ نہ کرنا. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ نے عدل سے معاملہ کر لیا تو معصومین کے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں پائے. اگر اس نے فضل نہ کیا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے جنت چلا جائے. لہذا کا جو اس سے کہنا کہ اللہ قیامت میں تمہارے اوپر فضل سے کام لے گا، عدل سے کام نہیں لے گا. ملائکہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے. اللہ نے پیغام بھیجا. کیسا پیغام بھیجا؟ اللہ کی طرف سے آیا. کیا پیغام کہا؟ اللہ نے کہا قیامت میں تمہارا حساب اللہ فضل سے کرے گا، عدل سے نہیں کرے گا. یہ کہتا ہے کیا فضل کا کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں میرا معاملہ عادل سے ہو. اللہ، میں چاہتا ہوں میرا معاملہ عادل سے ہو. فرشتوں نے تنبیہ کرنا چاہیے گا کہ عادل سے ہوا تو معاملہ بڑا خراب لگا. اس سے خراب کیا ہوگا؟ ایک انار اور ایک روٹی تو وہ دیتا ہے انسان، ایک انار اور ایک روٹی 24 گھنٹے میں کھاتا ہوں اور صرف اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا رہتا ہوں. اب اس سے زیادہ فضل کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں چھٹی میں نے عبادت کی عادت کے مطابق وہ مجھے دے. عزیزان گرامی، جیسے ہی ملائکہ نے سنا سمجھ گئے کہ یہ عبادت تو کر رہا ہے، معرفت نہیں ہے اس میں، اللہ کی معرفت نہیں ہے. اور اب ایک مرتبہ غور کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ واقعاً جو درجہ جو درجہ اس کو ملنے والا تھا، وہ اس کی معرفت کے مطابق تھا. اور وہ جو عبادت کرتا تھا اس کا صلاح دنیا میں اگر کچھ مل سکتا تھا تو وہ بس ایک روٹی اور انار کا ایک دانہ ملا. انار کا ایک دانہ اور ایک روٹی، جتنی وہ عبادت کرتا تھا ہم کتنی کرتے ہیں؟ اب آپ کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کوئی نعمت ہمارے حوالے کرتا ہے، اتنے واسطے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دانہ جب ہم تک آتا ہے، اتنے لوگ شریک ہو چکے ہیں، اتنے اللہ کے احسان ہو چکے ہیں کہ اگر ہم اس کے سجدے کرتے بھی جائیں تو اس ایک دانے کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. آپ سوچیں کہ ایک انار کا دانہ یوں ہی تو نہیں آ سکتا. لیب کی طرح انار بنا کے دکھا دیجیے، نہیں بنا سکتے. یہ نظام قدرت ہے نا، ہوا، فضا، زمین، پانی اور نہ جانے کتنی چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تب جا کے وہ انار کا ایک دانہ وجود میں آتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، عبادتوں کی عبادتیں اگر معرفت سے خالی ہو تو منہ میں مار دی جاتی ہیں. یہ معاملہ صرف عبادت میں نہیں ہے، محبت میں بھی ہے. اگر معرفت کے بغیر محبت ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف زبانی محبت ہو تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. ابو ہاشم شکایت کرنے آئے، کیا ان نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جو اللہ نے دی تھی؟ کہا میرے پاس کیا؟ کہا ایمان تمہیں مومن بنایا. اس کا اگر قیامت تک شکر ادا کرو تو برابر نہیں. کہا مولا اور کیا دیا ہے مجھے؟ کہا تمہیں سلامتی دی. تمہارے پاس جسم سالم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تمہارے جسم میں. کیا یہ کم نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سلامتی کے اوپر اگر قیامت تک شکر ادا کرتے رہو تو کیا کم نہ ہوگا؟ کہ یقیناً. کہا مولا اور کیا ہے؟ کہا تمہارے پاس قناعت ہے. اللہ اکبر، تمہارے پاس قناعت ہے. ابو ہاشم جعفری ہیں، امام کے چاہنے والے، امام کی محبت میں قید خانے میں رہے. اور امام کی برکت کیسی ہے؟ اس لیے کہ امام ابو ہاشم کو نہیں سکھا رہے ہیں، ہم کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے تمہیں زندگی گزارنا ہے. تمہارے پاس قناعت ہے. عزیزان گرامی، قناعت یہ وہ درجہ ہے کہ جو ابو ذر کے پاس نہیں تھا. اللہ اکبر، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ، مگر سلمان 10ویں. کبھی سوچا ہے آپ نے ایسا کیوں ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں مجلس کو تمام کر دوں گا. میری مجلسیں ایسے خشک ہوتی ہیں، بیٹھے بیٹھے سننے والی. بہرحال آپ لوگ مل کے ایک صلوات بھیجی تھی. حضرت سلمان فارسی جو سلمان محمدی ہوئے من اہل بیت کا درجہ پاتے ہیں 10ویں درجے پہ، ابو ذر 9ویں درجے پہ. حالانکہ ہم ابو ذر کے غلاموں کے پیروں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، مگر جب سلمان اور ابو ذر کا مقابلہ ہوتا ہے تو سلمان کا درجہ بلند ہے. وجہ کیا؟ سلمان نے دعوت کی ہے ابو ذر کی. مولانا تشریف فرمائے پڑھتے رہتے ہوں گے، آپ سنتے رہتے ہیں، صرف یاداوری کے تحت پڑھو. دعوت کی ہے سلمان نے ابو ذر کی، کل تمہاری دعوت. اور مومن اگر مومن کو دعوت میں بلائے تو حکم ہے اخلاقی یہ ہے پیغمبر کی طرف سے کہ اسے رد نہ کیا جائے. دعوت ہو تو اس کو قبول. یہاں تک اللہ نے کہا کہ اگر مستحب روزہ رکھے ہوئے ہو اور مومن کہے کہ آؤ میرے ساتھ چائے پی لو تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں روزے سے ہوں، فوراً روزہ توڑو تاکہ مومن کا وہ دل باقی رہ جائے کہ جو کعبے کی مانند ہوتا ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے. ایسا مومن بلائے تو فوراً جاؤ.
کہا ابو ذر تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، میں نے قبول کیا، کل شام میں تمہارے ساتھ کھانا کھائیں۔ دن تمام ہوا، شام ہوئی، دسترخوان بچنے لگا، ابو ذر آ چکے ہیں گھر میں، کھانے پہ لوگوں کو مسلم نہیں ہے، سوکھی ہوئی جو کی روٹی لا کے رکھتے ہیں حضرت سلمان۔ یہ وہ ہے جن کی جنت مشتاق ہے، یہ وہ ہے جو ایمان کے 10ویں درجے، یوں ہی نہیں ملتا زندہ نے، سوکھی ہوئی روٹی لا کے رکھی ہے۔ ابو ذر نے ایک مرتبہ روٹی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، کہا سلمان تھوڑا سا نمک ہوتا تو کیا مزہ آتا، کیا مانگا ہے اس نے؟ کیا مانگا اس نے؟ تھوڑا سا نمک ہوتا تو روٹی کا مزہ آ جاتا۔ حضرت سلمان نے دیکھا مہمان نے ڈیمانڈ کی ہے، عبادت ہے اس کی بات کو پورا کرنا، ایک مٹی کا لوٹا ہے سرمایہ دنیا میں ان کے پاس، بس اپنا مٹی کا وہ بدنا اور وہ لوٹا اٹھایا، بازار میں اس کو بیچا، نمک خرید کے دسترخوان پہ پہنچے، کھانا شروع ہوا۔ سلمان دیکھ رہے ہیں کہ ابو ذر پوری طرح سے سیراب ہو چکے ہیں، پانی پیتے ہیں سیر و سیراب، اور جیسا ہوتا ہے کھانے کے بعد دعا ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں میرے اللہ، ابھی تک دیکھیے کتنا احترام کر رہے ہیں سلمان، میرے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں قانتین میں قرار دیا ہے، تو نے ہمیں قناعت کرنے والوں میں قرار دیا ہے کہ بڑی ہے جیسے زبان سے نکلا۔ ایک مرتبہ سلمان نے ابو ذر سے کہا ابو ذر خاموش، تم میرے مہمان ہو، مگر تمہارے اوپر یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم کہو کہ اللہ نے ہمیں پانے بنایا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں سلمان بھلا میں پانے نہ ہوں گا تو کون کھانے، کیا ہے میرے پاس ہمارے دنیا میں؟ کہا اگر تم سچے معنی میں قانے ہوتے، قناعت کرنے والے ہوتے تو روٹی میں شکر ادا کرتے، نمک کی ڈیمانڈ نہ کرتے۔ جو تم نے نمک مانگا ہے تم قانے نہیں ہو، لہذا یہ ایک قناعت کا وہ درجہ ہے کہ ایک 10ویں درجے پر فائز ہو گیا، ایک 9ویں درجے پر آ گیا ایمان کے۔ مگر ابو ہاشم جعفری سے کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم زبان کہہ رہی ہے کہ ابو ہاشم تم مومن ہو، اس کو امام سند دے دے ایمان کی، وجہ سے کیا چاہیے؟ تم مومن ہو، قیامت تک شکر ادا کرتے رہو گے، تم صحیح و سالم تمہارے پاس جسم ہے اور تم قانے ہو۔ بیت میں سنت ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ لیا، مولا آپ نے یہ سند دے دی، اب مجھے دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اب مجھے دنیا سے کچھ، ہمارے جیسا انسان ہو تو ہم کیا کہے گا؟ مولا آپ کے پاس تو جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیلیں آپ کے صدقے میں پوری کائنات ایک محل ہی دے دیجیے کم از کم، نہ صرف یہ کہ کچھ دیتے نہیں ہے بلکہ اگر وہ کہنا بھی چاہتا ہے تو پہلے ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ جو ملا ہے وہ اس پر شکر ادا کرو۔ عزیز جب دنیا اتنی حقیر ہو جاتی ہے نگاہوں میں، تب جا کے کوئی ابو ذر اور سلمان اور کوئی ابو ہاشم جعفری بنتا ہے، ابو ہاشم جعفری بنتا ہے۔ عزیزو ایک ظلم ہم نے کیا ہے اہل بیت کے دوستوں کے ساتھ، ظلم ہے یا نادانستہ طور پر ظلم کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے، یہ سب سے اچھا تھا، لیکن جب اہل بیت کے نام پہ نہیں رکھے تو پھر ہماری نگاہ میں دوسرا درجہ ائمہ اہل بیت کے صحابیوں کا ہونا چاہیے تھا کہ جو نام ان کے ہیں وہ نام ہماری اولاد کے ہوتے، تاکہ ہمیں معلوم ہوتا کہ ان کا شرف کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ مگر ہم دنیا بھر کے نام رکھتے ہیں، پاکستان سے کے سیریل میں کوئی نام آ گیا اور ہم اپنی اولاد کے لیے اسی نام کو چن لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایسے خزانے موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی صورت میں کہ اگر ان کا غلام بننے کی سند دنیا میں مل جائے تو شاید جنت کے اعلیٰ درجوں کے ہم بن جائیں۔ عزیز امام ہادی نے بڑے مصیبتوں کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، اور انہوں نے جیسا عرض کیا کہ مصیبت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ غریب سے غریب ہو، فقیر سے فقیر ہو، مگر جب دنیا سے جاتا ہے تو مسلمان اس کے کفن کا انتظام کرتے ہیں، دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور عام قبرستان میں لا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ مگر امام کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے۔ گھر کے اندر جو روزہ آپ دیکھتے ہیں خدا بند عالم جو حضرات جا چکے ہیں ان کی زیارت کو قبول کریں، جو نہیں گئے ہیں قریب سامرکہ میں امام کے روزے کی زیارت فرمائیں کہ جو آج روزہ ہے امام کا، وہ امام کا ذاتی گھر ہے جہاں خود کی بھی قبر ہے اور خود کے بیٹے کی بھی قبر ہے، زوجہ کی بھی قبر ہے، اور پھر بیٹے اور بیٹی کی بھی قبر ہے، تمام قبریں اس گھر کے اندر ہے۔ عزیز و امام علی النبی علیہ السلام 41 برس کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، حساب لگا لیں کہ ہمارے پاس ہم 41 برس میں کیا کریں اور امام نے کیا کیا ہے۔ متوکل ہر روز یہ چاہتا ہے کہ امام کو کسی طرح ذلیل کرے، لہذا حکم ہوا کہ آج رات علی النبی کو دربار میں بلایا جائے اور بے عزت کیا جائے۔ معاذ اللہ ظالم و جابر افراد نہ جانے کتنی مرتبہ گھر پہ حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے گھر پہ حملہ کرتے ہیں کہ تم حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، تفتیش کے لیے آئے اور امام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج یہ آخری موقع ہے امام کے ساتھ کہ جب امام کے گھر پہ حملہ ہوا، ظالم و جابر
فوج گھر کے اندر داخل ہوئی، امام نے کہا کیا تلاش کرنے آئے ہو؟ حکومت کو یہ خبر ملی ہے کہ تم اسلحے جمع کر رہے ہو، تم اسلحے جمع کر رہے ہو، خروج کرنا چاہتے ہو۔ امام نے کہا یہ گھر تمہارے حوالے، جیسے چاہتے ہو اس کو تفتیش کر لو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ ملا، امام سازش کریں گے تو کچھ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جانے لگے تو امام نے کہا میرے پاس تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے، میرے مہمان بن کے آئے ہو، یہ شیر پیتے جاؤ۔ یہ اس کے بیٹے ہیں کہ جو اپنے قاتل کو شیر پلاتا ہے، یہ ایک پیالہ شیر ہے، اس کو پی کے جاؤ تو میرے مہمان آتے ہیں۔ سپاہی حکومت میں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کہ پھر بھی لے کے آؤ، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی نبی کو قیدیوں کی مانند جب قید خانے سے اٹھا کے گھر میں قید خانہ حراست میں گھر کے اندر دربار میں لایا گیا، تو عالم یہ ہے شراب کے نشے میں خود بیٹھا ہوا ہے، امام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ جو صبر کا پہاڑ تھا، اللہ جانے آج کیوں نہ برداشت کر سکا، جاتے جاتے کہنے لگا کہ میں ناقہ صالح سے افضل ہوں، میرے اللہ میں ناقہ صالح سے افضل ہوں۔ ناقہ صالح کی شان میں گستاخی ہوئی، عذاب آیا تھا میرے اللہ میں اس اونٹ سے تو بہتر ہوں۔ امام گھر میں واپس آئے اور اس کے تقریباً 6 مہینے کے اندر، بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ 6 دن کے اندر خود متوکل کے بیٹے نے متوکل کا سر کاٹ دیا۔ امام کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی تھی اس کا بدلہ اللہ نے دیا، مگر یہ نہیں ہوا کہ جو اگلا بادشاہ آیا ہو اس نے امام کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو۔ آنے والا بادشاہ محمد بسم اللہ کہ جس نے اب اپنے پچھلے والے بادشاہوں کے سلوک کو جاری رکھا ہے، امام کو ستاتا جاتا ہے۔ ایک وہ موقع آتا ہے کہ جب آخری مرتبہ امام کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، گھر کو آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، گھر کو آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، فوجیں گھر کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ مگر میں اتنا کہوں گا کہ مولا جب تمہارے گھر میں فوجیں داخل ہوئی تو عورتیں گھر میں نہیں تھیں، جب فوجیں گھر کے اندر داخل ہوئی تو بچے گھر میں نہیں تھے، آپ تنہا تھے، آپ حراست میں تھے۔ مگر کربلا میں بعد شہادت حسین دیکھیے، وہ آبا حسین کے صبر کا پہاڑ جو آپ کا بھی امام ہے۔ عالم یہ ہے کہ جب شب عاشور آئی، اس میں مسائل کی ایک روایت سنا کے میں اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب شب عاشور آئی اور امام چاہا کی عالم میں امام کی دعا سے تاکہ امامت باقی رہ جائے، رات کے کسی گوشے میں غش سے افاقہ ہو، جو آپ چوکے تو کچھ صدائیں کانوں میں پڑی، لیکن کچھ افراد ہیں جو اللہ کی تسبیح و تحلیل شب عاشور سے تسبیح کرتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ خادمہ کو بلایا اور بلا کے کہا میں بابا سے ملاقات کر، شب عاشور آدھی رات ڈھل چکی، بابا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے دیکھا کہ آنے والے وقت کا امام فی الوقت امام کو یاد کر رہا ہے، جلدی سے امام سجاد کے سراہنے آتے۔ امام نے حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ بابا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا بابا کہ جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں سب آپ کے وفادار ہیں، کہ کل سب آپ کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے شہادت کے درجے کو فائز ہونے والے ہیں، مگر بابا ان کا مرتبہ چاہے کتنا بلند ہو، یہ ہے تو سب نامحرم ہیں۔ حسین نے کہا کہ ہاں ان میں سے زیادہ تو نامحرم ہیں، تمہارے صحابی ہیں۔ کہا بس اگر یہ نامحرم ہے تو ان سے اتنا کہہ دیجیے کہ اپنے خیموں کو ہماری بیویوں کے خیمے سے دور جا کے لگائیں، اس لیے کہ جب یہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں تو ان کی صدائیں ہماری بیویوں اور ہماری ماؤں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ نامحرم کی صدائیں ہمارے خیموں تک آئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین مظلوم کربلا کہتے ہیں بیٹا کل سے امام تم ہو گے، تم کو جو حکم دینا ہے وہ دیتے رہنا، یہ اللہ کی فوج ایک رات کی مہمان میرے عبادت میں بسر کر لینے دو۔ میں کہوں گا امام سید الساجدین یہ شب عاشور ہے، آپ کو گوارا نہیں ہے کہ تسبیح کی آوازیں بھی بھکڑیوں کے کانوں تک آئیں، مگر حسین مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد عصر عاشورہ جب ڈھلنے لگی، علی قتل الحسین کربلا کی صدائیں آنے لگی، اور اب شام غریبہ کا جو منظر ہے روایتیں بتاتی ہیں کہ حکم دیا گیا ہے کہ اب آل اطہار کے خیموں کو لوٹا جائے گا، حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ عزیزوں نعل بندی ہو رہی ہے، حسین کی لاش کو کچلا جا رہا ہے، اور اب ظالم مشعلے لے کے حسین کی قیام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ زینب اولیاء مقام وقت امام کے نزدیک آ کے کہتی ہے بیٹا سید الساجدین ارے تم امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا اپنی جانوں کو بچائیں؟ امام وقت کا جان کو بچانا واجب ہے۔ ارے کہا تو ہوگا مگر کس غیرت میں کیا گوارا ہوا ہوگا کہ کل تک جو صدائیں سننے کو گوارا نہ کرتا تھا حکم دے رہا ہے خیموں سے نکل جاؤ۔ زینب اولیاء مقام حکم دیتی ہے بیویوں خیموں سے باہر نکلو۔ ایک مرتبہ مقتل
جسے زینب اپنی آغوش میں اٹھائے ہے، ایک خیمے میں جاتی ہے تو آگ لگتی ہے، دوسرے خیمے میں آتی ہے وہاں آگ لگتی ہے، تیسرے خیمے میں جاتی ہے، میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی قیمتی شے ہوگی جسے زینب اپنے سینے سے لگائے ہے، مگر جب سارے خیمے جل گئے میں نے دیکھا زینب نے سید الساجدین کو چلتی ہوئی زمین پہ بٹھا دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میں محمد کو بچا کے لائی ہوں، میرے ابھی امتحانات اور ہونے باقی ہے، ابھی تو مجھے اس کا